بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وقان اللہ غفور رحیما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا بهم باللغو مروا کراما. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فکذبتم فسوف یکون لزاما. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اس رکوع میں مسلسل وہی بات چل رہی ہے جو اللہ کریم نے اپنے بندوں کی تعریف بتائی ہے اور ان کی حالات بیان فرمائے کہ کیسے لوگ عباد الرحمن بہت بڑی رحمت کرنے والے بہت بڑے رحیم کے جو بندے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. انہی میں سے فرمایا کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ناحق ناروا قتل نہیں کرتے جب تک اللہ کا ارشاد نہ ہو. ولا یزنون، اور وہ بدکار نہیں ہوتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو اس طرح کے کام کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کردار خراب ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بہت زیادہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کسی انسان کو قتل کرنے کا اختیار کسی دوسرے انسان کے پاس نہیں ہے. ہر فرد کو دو حق اللہ نے دیے ہیں، ایک زندہ رہنے کا اور ایک عقیدہ رکھنے کا. کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہے، آپ اسے اس وجہ سے کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہندو کیوں ہے، یہ سکھ کیوں ہے، یہ فلانا کیوں ہے، یا خود مسلمانوں میں اختلافات ہیں، مختلف فرقے بن گئے ہیں تو یہ اس فرقے کا کیوں، اس بنا پر آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسے حق حاصل ہے. ہاں آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں آپ کا عقیدہ اچھا ہے تو آپ اس کی خوبی بیان کریں، بھلائی بیان کریں، تبلیغ کریں. اگر کوئی مان لے بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے تو اس نے جواب اللہ کریم کو دینا ہے. میں اور آپ کسی سے جواب نہیں لے سکتے. اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے تو اللہ کو جواب دے گا. جہاں تک قتل کا تعلق ہے تو یہ معاملہ بہت نازک ہے.
اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا اس نے انسانیت کو قتل کیا، یعنی جز کا حکم کل پر لاگو ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی سرکاری جو ہے جنگل ہے محفوظ ہے سرکاری، تو اس سے کوئی آپ ایک شاخ بھی کاٹیں تو بھی اتنا ہی جرم ہے، اور ایک پورا درخت کاٹ دیں تو بھی اتنا ہی جرم ہے۔ جتنا جرم درخت کاٹنے کا ہے اتنا ہی شاخ کاٹنے کا بھی جرم ہے، وہی دفعہ لاگو ہوتی ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی جو ہے، آپ نے ایک جان ضائع کی یا ساری انسانیت کو قتل کر دیا تو جرم ایک جتنا ہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو بے تحاشا قتل عام ہو رہا ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے، اور عبادت گاہوں میں بھی بلاسٹ کیے جا رہے ہیں اور بازاروں میں بھی مارا جا رہا ہے، اور اندھا دھند مارا جا رہا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ بندہ کون ہے کیسا نہیں ہے، اسے گولی مار دو۔ اب سکول کے بچوں کو، سینکڑوں بچوں کو قتل کر دیا، معصوم بچوں کا کوئی جرم نہیں، گناہ نہیں، بالغ بھی نہیں ہے، مکلف نہیں ہے۔ اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اسے جہاد کا نام دے دیا ہے، حالانکہ جہاد رائے حق کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے، فساد پھیلانے کا نام جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ اور تبلیغ ہر جاننے والا کر سکتا ہے، جو چیز وہ جانتا ہے وہ آگے بتائے، یہ بھی جہاد ہے۔ حق اور حلال رزق کمانے کے لیے جو محنت کرتا ہے وہ بھی جہاد ہے، یہ جہد سے مشتق ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ حق بات بیان کرتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ حق لکھتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن جہاد جب تلوار سے کیا جائے گا، جب بندوق اٹھائی جائے گی، تو اس کے لیے حکومت اسلامی کی اجازت شرط ہے۔ جو بھی ادارہ، جو بھی حکومت، اسے آپ بادشاہت کہیں یا جمہوریت کہیں یا حکومتوں کی بھی کئی، جس طرح ہم نے مذہب اور عقیدے میں فرقے بنا لیے ہیں، اس طرح حکومتوں کی بھی اب نئی نئی قسمیں آ گئی ہیں۔ لیکن بہرحال ایک ادارہ ایسا ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی نام ہو، جو اوورآل پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہے، چلاتا ہے، اس ادارے کو اجازت ہے، مسلم حکومت، مسلم ملک میں اس مسلم حکومت کو اجازت ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے، اور اس کے بھی شرائط ہیں۔ آپ حکمران بھی محض کافروں پر اس لیے نہیں جہاد کر سکتے کہ وہ کافر کیوں ہیں، تاکہ جب تک وہ کافر ریاست اسلامیہ کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ کریں تو بلا وجہ ان پر بھی جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جہاد کے آگے اس کے بہت سارے احکام و فرامین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جہادات و غزوات میں نافذ فرمائے۔ آپ تاریخ اسلام پر اگر تحقیقی نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ سے لے کر خلفائے راشدین کے عہد تک بے پناہ فتوحات ہوئیں، لیکن ہر وہ ملک فتح کیا گیا جس نے مسلمانوں پر چڑھائی کی۔ ساری جنگیں، سارے غزوات آپ کو دفاعی ملیں گے۔ مکے والوں نے قافلہ بھیجا، اس سے پیسے کما کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں گے، اس کا راستہ روکنے کے لیے حضور تشریف لے گئے تو بدر کا واقعہ پیش آیا، دفاعی جنگ تھی۔ احد میں مشرکین مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑے، دفاعی جنگ تھی۔ کیسر نے اسلامی ریاست کی بارڈر پہ فوجیں جمع کر دی دفاع کے لیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے کے دفاع تھا۔ کسریٰ نے مسلمانوں پر چڑھائی کی اور دفاع میں اس کا ملک فتح ہوا۔ تو جتنی جنگیں اور جتنے جہاد بارگاہ رسالت پناہی سے لے کر خلفاء راشدین کے عہد تک ہوئے، وہ ساری دفاعی جنگیں تھیں۔ یعنی جب کفار نے ریاست اسلامی کے لیے مسائل پیدا کیے تو ان کی سرکوبی کے لیے ریاست حرکت میں آئی۔ اسے جہاد نہیں کہا جا سکتا کہ میں اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ہم حکم دے دیں فلاں کو قتل کر دو، فلاں جگہ بم چلا دو۔ اب
پتہ یہ بھی نہیں کہ مرنے والا کون ہے کون نہیں ہے، تو یہ بہت زیادتی ہے۔ اللہ کریم توبہ کی توفیق دے اور اللہ کریم ہمارے اس گناہ کی سزا کو ہم سے معاف فرمائے۔ ہمارے کردار کی سزا ہے یہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب بدکاری بڑھتی ہے تو میں لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہوں جو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرتے ہوتے۔ قرآن کریم نے یہ فارمولہ بتایا ہے کہ ایک عذاب الہی کی صورت یہ بھی ہے کہ قومیں گروہوں میں بٹ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے۔ تو فرمایا اللہ کے جو بندے ہیں وہ خواہ مخواہ نہ کسی کو ناحق قتل کرتے پھرتے ہیں، نہ بدکار ہوتے ہیں، اور جو قتل کرتے ہیں ناحق یا بدکاری کرتے ہیں، ذالک یلقا اثاما، وہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے روز ان دو جرائم کو خصوصی طور پر قرآن نے ذکر فرمایا ہے، ناحق قتل اور بدکاری، قیامت کو ان کا عذاب دو گنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، زیادہ کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور یہ ایسا جرم ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ عجیب بات ہے، یہ خلود فی النار جو ہے، آگ میں ہمیشہ رہنا، یہ کفر کی سزا ہے۔ اگر ایمان ہوگا کسی میں رائی برابر بھی تو وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے چھوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ اللہ کریم اپنی رحمت سے چھوڑ دیں گے، بہت سے لوگ حضور کی شفاعت سے چھوٹ جائیں گے، بہت سے لوگ اہل اللہ کی برکات سے، بعض لوگ معصوم بچے جن کے فوت ہو جاتے ہیں وہ سفارشی بن جائیں گے۔ تو بہت سے بہانے ہیں بخشش کے اللہ کریم نے بنا دیے ہیں۔ تو یہ جو ہے قتل ناحق اور بدکاری، اس پر خلود کیسا ہے؟ عجیب بات ہے۔ حق یہ ہے کہ جو بندہ دوسرے بندے کی جان لیتا ہے وہ اپنی بڑائی کے لیے اور دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے لیتا ہے، اور اسے عظمت الہی یاد نہیں رہتی۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں تو کم از کم وہ قتل ناحق نہیں کرتا، زبانی کلمہ پڑھتا رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا دل ایمان سے خالی۔ بدکاری کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بدکاری کرتا ہے، برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا۔ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی کہ بندہ بدکاری بھی کر رہا اور اس کے دل میں ایمان بھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب برائی کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ناحق قتل کرنا اور بدکاری کرنا، ان میں اور کفر میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ کفر ہی کی ایک قسم ہے، انکار کی ہی ایک قسم ہے۔ بندہ زبانی انکار نہیں کرتا، اس کا کردار عظمت الہی کا انکار کر دیتا ہے۔ تو فرمایا ان کے عذاب کئی گنا بڑھا دیے جائیں گے اور ان میں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے ہمیشہ، یخلد فیہ مہانا، ہمیشہ ان میں ذلیل ہوتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کی رحمت بے پناہ ہے۔ اس کا ارشاد ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے۔ اتنے بڑے جرائم کے لیے بھی اس نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ہاں فرمایا جب تک دنیا میں مہلت ہے، جو کچھ بھی کر چکا ہے، الا من تاب، وہ لوگ بچ جائیں گے
جو توبہ کر لیں گے۔ یہ توبہ کیا بلا ہے کہ لاکھوں جرائم کر کے، ایسے گناہ کر کے جن پر کفر کی سزا لاگو ہوتی ہے، قتل ناحق کر کے، بدکاری کر کے، لوگوں کے مال لوٹ کر، جانیں چھین کر، پھر توبہ کیسی؟ فرمایا جو توبہ کرتا ہے، توبہ ہے کیا یا اللہ؟ توبہ فرمایا یہ ہے وآمنا، اپنا عقیدہ صحیح کرے۔ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی توبہ توبہ کہتا رہے، جو جرائم اس نے کیے اس کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں ہے، پہلے اپنا ایمان درست کرے، اللہ کو ایسا مانے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں، ضروریات دین کو، آخرت کو، قیامت کو، فرشتوں کو، برزخ کو، ثواب و عذاب کو، جنت دوزخ کو، جو ضروریات دین ہیں ان کا اقرار کرے اور سچے دل سے مانے۔ عقیدے کے بعد وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اپنے کردار کی اصلاح کرے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ کے لیے اپنے کردار کو درست کر لے اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آ جائے۔ یہ توبہ ہے۔ یہ زبانی کہہ دینا توبہ نہیں ہے، توبہ ایک عمل ہے۔ عقیدہ بھی درست کرے، کردار بھی درست کرے، تو پھر اسے ملے گا کیا؟ فرمایا ملے گا کیا؟ میری رحمت تو بے پناہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اگر کوئی کسی سے غلطی ہو گئی، جرم کر بیٹھا، پھر اس نے توبہ کی، عقیدہ بھی درست کیا، کردار بھی درست کیا، تو فرمایا اللہ ایسا کریم ہے کہ اسے ان گناہوں کے بدلے بھی نیکیاں عطا کر دے گا۔ نہ صرف گناہ معاف فرمائے گا، بلکہ جو اس کا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا، گناہ مٹا کر اسے نیکیوں کا اجر عطا کر دے گا، نیکیاں لکھ دے گا گناہوں کے بدلے۔ اس لیے کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس لیے کہ اللہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا۔ قرآن کریم کے اس انداز کو دیکھیے اور اللہ کریم کے ارشادات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو یوں نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں نجات مشکل ہے، قرآن کہتا ہے جہنم میں لوگ بڑی محنت سے جاتے ہیں۔ جتنی مشقت کرنی پڑتی ہے زندگی میں وہ دوزخ کے لیے کرنی پڑتی ہے، قتل کرو، بدکاری کرو، مارو، لوٹو، رشوت لو، ہر برائی مشکل ہے، ہر برائی کے ساتھ دنیاوی مصیبتیں بھی لگی ہوئی ہیں، حکومت کے بھی وہ ادارے پکڑتے ہیں، قانون بھی پکڑتا ہے، جیلیں ہوتی ہیں، کوڑے لگتے ہیں، سزائیں ملتی ہیں، تو مشکل راستہ تو جہنم کا ہے، جنت کا راستہ تو بڑا شاندار، آسان، حلال کماؤ، جائز طریقے سے خرچ کرو، کسی کو آپ پر کیا اعتراض؟ کوئی آپ پر کیا ناراضگی کرے گا؟ حکومت کیوں آپ سے خفا ہوگی؟ عدالت کیوں آپ کو پکڑے گی؟ لوگوں کی جان مال آبرو کو بھی اسی طرح جانو جیسے اپنی ہے، جیسے خود چاہتے ہو کوئی میری جان نہ لے، مجھے تکلیف نہ پہنچائے، کوئی میری عزت نہ لوٹے، کوئی میرا مال نہ لوٹے، اسی طرح سب چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ یہ نہ کرے، تو دوسروں کا بھی لحاظ کرو۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا مدینہ منورہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا، نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، ساری اطاعت کروں گا، شراب بھی میں نے چھوڑ دی، نشے بھی چھوڑ دیے، ڈاکے بھی نہیں کروں گا، لوٹوں ماروں گا بھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا سارا اسلام، لیکن مجھے عادت ہے، میں خواتین کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں بدکاری کر لیا کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی، شاید اب تو کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اس کا گلا پکڑ لیں، لیکن ہم ہیں،
وہ بارگاہ رسالت تھی. آپ نے اس کی ساری بات سنی. کہا برخوردار ایک بات بتاؤ، اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرنا چاہے تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ میں نہیں برداشت کر سکتا. کوئی دوسرا تمہاری بیوی سے بدکاری کرنا چاہے، یا رسول اللہ میں برداشت نہیں. تمہاری بیٹی سے، بہن سے، یا رسول اللہ میں برداشت نہیں. فرمایا اسی طرح سارے انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی برداشت ہیں. جو تم اپنے لیے چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی چاہو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بات سمجھ آ گئی، میں توبہ کرتا ہوں. تو فرمایا توبہ یہ ہے کہ عقیدے بھی کی اصلاح کرے، عمل کی، کردار کی بھی اصلاح کرے، اور پھر دیکھے رحمت الہی کا تماشا. وہ ایسا کریم ہے کہ نہ صرف گناہ معاف فرمائے گا بلکہ بدی اور برائیوں کی جگہ نیکیاں عطا کر دے گا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا. تو رحمت الہی تو اتنی عام ہے کہ ہم دامن چھڑا چھڑا کر عذاب کی طرف بھاگ رہے ہیں اور خام خام پر عذاب نازل ہو رہے ہیں. ہمارا کردار اس حد تک مسخ ہو چکا ہے کہ ہمیں صرف دولت کی ہوس آ گئی ہے. حلال حرام، جائز ناجائز، نیک بد، آخرت، یہ تمیز ہم سے اٹھ گئی ہے. ہم عجیب لوگ ہیں، روزانہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفن کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے بھی قبر میں جانا ہے. دوسرے کو دفن کر کے ہمیں جلدی پڑی ہوتی ہے کہ اس کی فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، فلاں کام رہ گیا میں جلدی جاؤں. یار جنازہ پڑھو، جلدی کرو، دیر ہو گئی، تھک گئے ہیں کھڑے کھڑے، واپس بھی جانا ہے، کوئی کام بھی کرنا ہے. یار تم کب تک کام کرو گے؟ آخر تمہارا بھی جنازہ آ جائے. کیوں لوٹتے ہو کسی کو؟ اب پورے ملک میں یار عجیب بات ہے، اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، حکمران بھی مسلمان ہیں، حکومت بھی اسلامی بنی ہوئی ہے، نام تو اسلام اسلامی ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور گوشت لینے جاؤ تو کہیں گدھے کاٹ کر بیچ رہے ہیں اور کہیں کتے کھلا رہے ہیں. یار یہ عجیب ملک ہے. اس کی منڈی میں گرم مرغی اتنے کی، ٹھنڈی، بھائی میں نے پوچھا ٹھنڈی مرغی کیا ہوتی ہے؟ جی جو حرام ہو جائے وہ ٹھنڈی مرغی ہے. تو بازار میں بک رہی ہے، ریٹ لگے ہوئے ہیں. تو جو لوگ حرام کھاتے ہیں، وہ حرام کھانے سے کردار کیسے صحیح ہو سکتا؟ قانون ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پاکیزہ اور حلال، اور صرف حلال نہیں، طیبات کی قید لگائی. حلال کمایا ہوا اور پھر اس میں کوئی ناپاک چیز بھی نہ ملے، اسے پاک طیب کھاؤ. واعملوا صالحا، اچھے کام کرو، اچھا کردار کرو. یعنی غذا پر کردار کا مدار ہے. اب جو قوم گدھے اور کتے کھا رہی ہے اور مردار کا گوشت کھا رہی ہے اور مردہ مرغیاں اور مردہ بھینسیں کھا رہی ہے، اس کا کردار پھر کیا ہوگا؟ جب کردار یہ ہوگا تو اس پر عذاب ہی آئیں گے. اور یہ کتنا عجیب عذاب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور اس بلا وجہ کا ہم جانتے، قاتل نہیں جانتا کہ مرنے والا کون تھا. جو خودکشی کرتا ہے اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیتا ہے، حالانکہ خودکشی پر جہنم کی وعید ہے. وہ خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور دوسروں کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور جانتا ہی نہیں کہ مرنے والے کون تھے کون نہیں تھے. کیسی عجیب بات. تو یہ عذاب الہی ہے. ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے. اپنے کردار سے رجوع. چند پیسے کمانے کے لیے کلمہ گو مسلمانوں کو حرام کھلا رہے ہو. یار یہ پیسے کب تک کھاؤ گے؟ ایک بیماری آئی تو شاید اتنی ڈاکٹر کی فیس ہو کہ تمہارے یہ پیسے تھوڑے پڑ جائیں. کوئی ایک مقدمہ پڑ گیا، اتنے اخراجات ہوں گے کہ پیسے تھوڑے پڑ جائیں گے. کوئی اللہ کا خوف بھی کرو.
ومن تاب وعمل صالحا، پھر وہی آیت دہرائی اللہ کریم نے، جو توبہ کرے اور اپنے کردار کی اصلاح کرے، عمل صالحہ، نیک کام کرے۔ عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ ہمارا عجیب حساب ہے انسانوں کا، ہم جو کام کرتے ہیں اپنی طرف سے اس کا جواز بنا کہتے ہیں یہی صحیح ہے جو میں کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ جو قتل بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے اس کا علاج ہی یہی تھا، میں نے بالکل صحیح کیا ہے۔ اسے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے زیادتی کی، ایک بندے کی جان لے لی۔ تو صحیح عمل کی کیا پہچان، معیار کیا ہے؟ فرمایا عمل کی صحت کا معیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کام کو جس طریقے سے کرنے کا آپ نے حکم دیا وہ صحیح ہے، اس کے خلاف سارا غلط۔ صحت کردار وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی، اور اس کے خلاف سارا غلط۔ سو جس نے توبہ کی اور اپنے کردار کی اصلاح کی اور نیک کام کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، وہ صحیح توبہ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو صرف زبانی کہتا رہے توبہ توبہ، وہ نہیں۔ عقیدے کی اصلاح کرے، کردار کی اصلاح کرے، پھر رحمت الہی کا تماشا دیکھے۔ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ عباد الرحمن کی اگلی تعریف کیا ہے؟ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا لا یشهدون الزور، بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، خرافات میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ بیہودہ باتیں کون کون سی ہیں؟ یہ ڈھول تماشے، باجے گانجے، یہ شراب کی پارٹیاں، یہ ناچ گانے، یہ سب بیہودہ باتیں ہیں۔ اور ایک زمانے میں، بڑی دور کی بات نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا، ہم جوان تھے، بالغ تھے، اس زمانے میں بھی کوئی کنجر ہوتے تھے، کوئی ڈوم ہوتے تھے، اور وہ تماشے کرتے تھے۔ لوگ کوئی شادیوں وادیوں پہ بلاتے تھے، لیکن اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور شرفاء اس سے کنی کترا جاتے تھے، وہاں نہیں جاتے تھے۔ خواتین کے جانے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا، مرد بھی جو بزرگ اور شریف ہوتے تھے وہ ان محفلوں میں نہیں جاتے تھے۔ اب ایسا کوئی کایا کلپ ہوئی ہے کہ وہ جو کنجر ہوتے تھے یا ڈوم ہوتے تھے وہ سٹار بن گئے ہیں، اور قوم ساری ان کی پرستار بن گئی ہے۔ عجیب لفظ ہے، یعنی پرستش عبادت کا متقابل ہے۔ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن یہاں کنجروں کے پرستار ہیں اور ان سے ملک بھرا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، کیسے مزاج بدل گئے لوگوں کے، حالات بدل گئے۔ کیوں؟ شاید اس کی بنیاد بھی حرام کھانے پر ہو، دوسروں کا مال لوٹنے پر ہو، رشوت لے رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، دوسرے کا حق جہاں بھی کوئی مار رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ حرام کھانے سے کردار ایسے ہی بدلتے ہیں کہ برائیاں خوبصورت لگنے لگ جاتی ہیں اور نیکیاں بوجھل لگنے لگ جاتی ہیں، مشکل لگنے لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ ان بیہودہ محفلوں میں نہیں جاتے، خرافات میں مبتلا نہیں ہوتے، اور اتفاقاً اگر کہیں سے گزر ہو اور وہاں یہ محفلیں منعقد ہوں اور برپا ہوں تو اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ متانت اور سنجیدگی سے گزر جاتے، اس میں نہ شراکت کرتے ہیں، نہ اس کی تحسین کرتے ہیں، نہ ان سے کوئی جھگڑا کرتے ہیں، کہ جھگڑا کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہے، وہ بھی تو جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میرے بندے سنجیدگی سے آرام سے گزر جاتے ہیں، اس میں شراکت نہیں کرتے، نہ ان کی تحسین کرتے ہیں، نہ ان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور
میرے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے اور بہت غور طلب ہے. فرمایا میرے بندے وہ ہیں جن کے سامنے جب میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہروں کی طرح ان سے سلوک نہیں کرتے. یہ اندھے بہروں جیسا سلوک آیات قرآنی کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے دو پہلو بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے، آپ نے اکثر تجربہ کیا ہوگا، جلسے ہوتے ہیں علماء کے، بڑے بڑے جید اور بڑے بڑے فاضل علماء کو بلایا جاتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے. یہ بعض دفعہ ہم نے تو دیکھا، اور اس زمانے میں تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں ساری رات عشاء پڑھ کے جلسہ شروع ہوتا تھا اور فجر کی اذان ہوتی تھی، بخاری صاحب فرماتے تھے یار فجر ہو گئی اب بس کرو. ایک ہی بندہ تقریر کر رہا ہوتا تھا. لیکن کمال ان لوگوں کا ہے کہ جو سارا جلسہ سن کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھی تقریر تھی. تو پوچھو وہ کہا کیا ہے؟ کوئی کہا تو ہے، یہ نہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس بندے نے کہا کیا ہے، کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس بات سے روکا ہے. بس صرف یہ ہوتا ہے تقریر بہت اچھی تھی، جلسہ بہت بڑا تھا. یہ بھی ہے اندھا بہرا ہو کر گرنا. قرآن پڑھا جا رہا ہو تو جو سن رہے اسے سمجھو اور ذہن نشین کرو. اندھوں اور بہروں کی طرح نہ بیٹھے رہو کہ مولوی سنا رہا ہے آپ سنتے رہے، اٹھے اور ہاتھ جھاڑ کر چلے گئے اور پلے کچھ بھی نہیں. فرمایا قرآن کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، غور سے سنو. دوسری بات ایک اور بھی ہے، سنانے والے بھی اب ایسے پیدا ہو گئے کہ جو پڑھتے تو قرآن ہے، باتیں اپنی پسند کی کرتے، جو قرآن کا مفہوم ہے وہ بیان نہیں کرتے. یہ اتنے فرقے کیوں بن گئے ہیں؟ کسی فرقے کے پاس کوئی اور کتاب ہے، سارے قرآن ہی پڑھتے ہیں. ایک فرقہ اپنی دلیل قرآن سے دے رہا ہے، دوسرا اپنی دے رہا ہے، تیسرا اسی آیت سے اپنی. یار یہ کیا تماشا ہے؟ قرآن کریم عام آدمی کو براہ راست نہیں دیا گیا. قرآن کریم نازل کیا گیا قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور نے عطا فرمایا انسانوں کو کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور صرف قرآن نہیں عطا فرمایا، منصب نبوت ہے، ذمہ داری ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ نے اس کی تشریح بھی بیان کرنی ہے کہ تم پر کیا نازل ہوا، جو قرآن نازل ہوا اس کا مفہوم کیا ہے. اب اگر سادہ سی بات ہے، معنی کرنے والے سے یہ تحقیق کر لیا جائے کہ جو معنی جو مفہوم ہمیں بتا رہے ہو یہ وہی مفہوم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا بتایا اور صحابہ نے سنا اور اس پر عمل کیا. اگر اس بات پہ آ جائیں تو کوئی فرقہ بندی نہیں رہتی، کوئی جھگڑا نہیں رہتا، کوئی اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے. سارے اختلافات اس بات پر ہیں کہ ہم آیت تو قرآن کی پڑھتے ہیں، معنی وہ نہیں کرتے جو حضور نے سمجھایا تھا، معنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں جس کا ہمیں اختیار نہیں ہے. یہ اختیار اور یہ فریضہ اللہ کے رسول کا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں پر بیان فرمائے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کیا نازل ہوا ان پر، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. تو یہ بتانا منصب نبوت ہے. آپ نے جو آیت بعض اوقات ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کے نزول کے بعد پوچھ لیا صحابہ کرام سے کہ بھئی سمجھا اس کا معنی کیا ہے، تو عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اللہ ورسولہ عالم. حالانکہ بڑے بڑے فاضل تھے عربی کے، اور سارے عرب اگر پڑھے لکھے نہیں بھی تھے تو بھی ان کی معلومات کا ذخیرہ بہت وسیع تھا. اور وہ غیر عرب کو عجم کہتے تھے. عجم کا معنی ہوتا ہے گنگا. وہ کہتے تھے زبان ہے ہی ہمارے پاس،
لیکن کوئی بڑے سے بڑا صحابی بھی اپنی طرف سے معنی نہیں بیان کرتا تھا جب تک حضور نہ فرماتے. اور بعض اوقات سیرت پاک میں ملتا ہے حضور نے پوچھا کو آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ بھئی آپ لوگوں نے سمجھا اس کا مفہوم کیا؟ اس کی یا رسول اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جو آپ فرمائیں گے وہی اس کا مفہوم. تو ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ ہم اپنی طرف سے معنی کرنے لگے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کس شمار قطار میں ہیں؟ لہذا قرآن کریم کو سن کر اندھوں بہروں کی طرح نہیں، جو کہہ دے یہ آیت کا اس کا مفہوم یہ ہے اسی کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ. یہ دو پہلو ہو گئے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اندھے بہروں کی طرح بیٹھو سمجھو ہی کچھ نہیں، یہ بھی درست نہیں. یہ بھی درست نہیں ہے کہ جو کہہ دو قرآن میں یہ لکھا ہے اسی کے پیچھے بھاگ جاؤ، تحقیق بھی کرو کہ اس نے صحیح کہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے تو متقدمین کی کیا رائے ہے، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، حضور نے کیا فرمایا، اس کے مطابق کہہ رہا ہے تو چشم ماں روشن دل ماں شاد، اور اس کے خلاف کہہ رہا ہے تو اسے اس کا حق نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے. قرآن کے ساتھ اندھے بہروں جیسا سلوک نہ کرو. اگلی صفت اللہ کے بندوں کی یہ ہوتی ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر. اللہ کے بندے اکیلے نہیں چلتے، خاندانوں کو سنبھال کر چلتے. یا کہ ان کے نصیب، انبیاء کی بیویاں بھی ایسی ہوئی ہیں جو ایمان نہیں لائی. نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، لیکن یہ کردار ان کا تھا. انبیاء نے ان کے ساتھ شفقت برتنے میں اور سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اپنے خاندان پر بھی نظر رکھیں، اور لوگوں کو قرآن سمجھانا چاہتے ہیں تو گھر والوں کو بھی سمجھائیں. چاہتے ہیں کہ لوگوں کے کردار کی اصلاح ہو تو اپنی اولاد، اپنی بیویوں کی بھی اصلاح کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں اللہ سے کہ یا اللہ ان کا کردار ایسا بنا دے کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میرے لیے خوشی کا سبب بن جائے، میرے لیے عزت کا سبب بن جائے، میرے لیے عظمت کا سبب بن جائے، میرے لیے سکون کا سبب بن جائے، اور میری آخرت بھی سنور جائے. چونکہ ہر بندے کو اپنے خاندان کا حساب دینا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ کلکم راعٍ، تم سب حکمران ہو. کوئی اپنی جان پر تو ہے نا، پھر بیوی، بچے، بہن، بھائی بہت سے شمارے ماتحت ہوتے ہیں، بہویں آ جاتی ہیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ اولادیں تم ان کے حکمران ہوتے ہو. ابا جی ہر وقت تمہاری وہ کرتے پھرتے ہیں، تمہاری ہر بات مانتے ہیں، تو پھر انہیں اللہ کا دین بھی سمجھاؤ، انہیں نیکی اور بدی میں تمیز بھی سکھاؤ، اور ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اے اللہ میری ازواج، میری بیویوں کو یا میری اولادوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کا عقیدہ بھی صحیح کر دے، ان کا کردار بھی قابل فخر کر دے. ان کے لیے محنت بھی کرو اور دعا بھی کیا کرو. اللہ قادر ہے، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے. تو فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، اور ہر حکمران اپنے ماتحتوں کے بارے، اپنی رعیت کے بارے پوچھا جائے گا. کوئی اپنے گھر پہ حکمران ہے، کوئی اپنی جان پہ حکمران ہے، کسی کی بات محلے اور گاؤں میں سنی جاتی ہے، کسی کی بات علاقے میں، کسی کی قومی سطح پر. تو جہاں جہاں تک جس کا دائرہ اثر ہے وہاں وہاں تک اس سے پرسش بھی ہوگی، اس سے پوچھا بھی جائے گا. تو فرمایا ان سے محنت بھی کرو، اور دعا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ اسباب ظاہری پورے کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب آگے تیرا کام.
کھیت جوتتا ہے، پانی لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کاشت کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے کہ اللہ میں نے جو میرے پاس جو تو نے حکم دیا تھا مجھے میں نے کر دیا، اب اس پہ پھل لگانا یہ تیرا کام، پھر تو دعا ہے۔ اب ایک بندہ کھیتی نہیں جوتتا، بیج ہی نہیں ڈالتا، اہتمام ہی نہیں کرتا، بیٹھ کر دعا کہ ایک بندہ شادی نہیں کرتا، بیٹھ کر دعا کرنے لگ جائے مجھے اولاد دے دے، تو یہ دعا نہیں، یہ گستاخی ہو جائے گی کہ جو اسباب اللہ نے حکم دیا ہے اختیار کرنے کا، جو ذرائع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز سکھائے ہیں، وہ وسائل اور وہ ذرائع اختیار کرو، نتائج کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ بیوی بچوں کو بھی دین سکھاؤ، انہیں بھی قرآن پڑھاؤ، انہیں بھی قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، انہیں بھی یہ باتیں سمجھاؤ، پھر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ انہیں خوبصورت کردار عطا کر دے، خوبصورت عقیدے اور خوبصورت اعمال عطا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں نیکوں کا امام بنا دے۔ بات ہوئی نا بھائی، جس بارگاہ سے مانگا جائے پھر ایسا مانگا جائے کہ مانگنے کا مزہ آ جائے۔ جب اللہ سے مانگنا ہے تو اس کی شان کے مطابق مانگا جائے، پھر یہ دعا کرو کہ ہمیں نیکوں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ مانگا تو جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی حیثیت اور اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے نا، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ سے طلب کرو، لیکن وہ بارگاہ اتنی عالی ہے کہ فرمایا اللہ کریم خود مانگو تو پھر دب کے مانگو۔ اللہ ہمیں اتنا نیک کر دے، امام سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ امام کو منصب شرعی نہیں ہے، امام پیشوا یا جس کو آج کی زبان میں لیڈر کہتے ہیں، عربی میں اسی کو امام کہتے ہیں۔ نیکوں کا امام ہوگا تو بہت نیک ہوگا، بدکاروں کا پیشوا ہوگا تو بدکار ہوگا، اور دوسروں سے زیادہ بدکار ہوگا تو ان کا پیشوا ہوگا۔ اس لیے کافروں کے لیڈروں کو بھی قرآن نے ائمۃ الکفر کہا ہے، کافروں کے امام۔ تو کوئی منصب شرعی نہیں ہے یہ، جس شعبے کا کوئی دوسروں سے زیادہ قابل اور ان کی رہنمائی کرنے والا اسے اس شعبے کا امام کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں متقیوں کا، نیکوں کا امام اور لیڈر بنا دے، اتنا نیک بنا دے مجھے، میرے خاندان کو، میری اولاد کو، کہ لوگ انہیں دیکھ کر یا ان کے پیچھے چل کر نیکی اختیار کریں۔ کچھ تو کرتے ہیں ہم بھی اولاد کے لیے، اچھے اچھے سکولوں میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے اچھے عہدے دلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو محنت تو ہوتی ہے ہماری، لیکن ہم یک طرفہ محنت کرتے ہیں، صرف دنیا میں بچوں کی ترقی کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا تو چند روز ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں میرے بیٹے کا مقام کیا ہوگا، وہاں میری جگہ کون سی ہوگی، وہاں کوئی ہماری عزت کرے گا، ہمیں کوئی سلام کرے گا، کوئی ہمیں پوچھے گا، یا ہم کہاں ہوں گے؟ سزا میں پھنس جائیں گے یا بچ جائیں گے، کیا ہوگا؟ یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اولادوں کی یہ فکر بھی کرو کہ وہ نیکی میں بھی لوگوں سے بڑھ جائیں، محنت بھی کرو، انہیں سکھاؤ بھی، اور ان کے لیے دعا بھی اللہ سے کیا کرو کہ اللہ میرے بچوں کو نیکوں میں بھی بڑھا دے، نیکوں کا امام بنا دے، مجھے بھی نیکی کی توفیق دے، میری اہلیہ کو بھی دے، میری ازواج کو بھی دے، میرے بچوں کو بھی دے، میرے خاندان کو بھی نیکوں کا امام بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ایسے لوگ جن کی یہ ساری صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں محلات عطا ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے بما صبروا، انہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ غلط العام ہو گیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پر تکلیف آئے اور وہ روئے پیٹے نہیں تو یہ صبر ہے۔ نہیں، صبر کا یہ معنی نہیں ہے۔
صبر میں عربی میں کہتے ہیں جیسے کوئی تیز گھوڑا دوڑا رہا اور ایک دم لگام کھینچ کر اسے روک لے، اس عمل کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر کا مفہوم قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لے، یہ صبر ہے۔ انہیں بڑے بڑے محلات دیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا، برائی سے خود کو روکا، اللہ کی نافرمانی سے خود کو روکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے خود کو روکا۔ اور ان محلات میں یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، ان میں ان پر ہمیشہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور سلامتی نازل ہوگی، ہر کام میں سلامتی ہوگی، لباس میں، غذا میں، رہائش میں، ملنے ملانے والوں میں، ہمیشہ ہر چیز میں سلامتی ہوگی، کہیں کسی چیز میں کوئی تکلیف یا دکھ کا شائبہ نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، کوئی ان کو وہاں سے نکالے گا نہیں، کبھی بھی ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ ایسے عالی شان محلات میں رہیں گے۔ حسنت مستقرم و مقامہ، کیا خوبصورت مقام ہے ٹھہرنے کا، اور کیا خوبصورت جگہ ہے رہنے کی۔ چند روزہ زندگی تھی، بلوغت تک 18 سال 15 سال تو بند بلوغت تک نکل گئے، 18 20 سے 50 تک 15-20 سال عمر ہوتی ہے، 50 کے بعد پھر بندہ آسرے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، بڑھاپے کی نظر ہو گیا، نہ پہلے کچھ کرنے کے قابل تھا نہ پھر کچھ رہا۔ یہ جو 15-20 سال عمر بچتی ہے، اس میں اگر اس نے اپنے آپ کو نافرمانی سے روک لیا تو فرمایا پھر تو ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں موج کرے گا، ہر طرف سے اس پر سلامتی آئے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہلو ٹھیک ہوتا ہے، دوسرے پہلو سے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کھانا مل جاتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا، بیماری آ جاتی ہے، لباس مل جاتا ہے تو موسم ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پہنا نہیں جاتا، دولت آ جاتی ہے، پیچھے پولیس بھی آ جاتی ہے، وہ مصیبت بن جاتی ہے، کہاں سے پیسے لیے، کہاں خرچ کیے، یہ وہ فلاں محکمہ پوچھ رہا ہے۔ یہ دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ پھول توڑو تو کانٹا بھی چبھتا ہے۔ فرمایا وہاں یہ نہیں ہوگا، جو ملے گا سب کچھ سلامتی کے ساتھ ملے گا، آرام کے ساتھ ملے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اس دنیاوی چند روزہ زندگی میں اپنی پسند سے رہنا چاہتے ہیں، فرمایا قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کو تمہاری عبادت کی احتیاج نہیں ہے، وہ منتظر نہیں بیٹھا کہ تم عبادت کرو گے تو اس کی شان بڑھ جائے گی۔ یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ساری دنیا سرب سجود ہو جائے تو اس کی شان بڑھتی نہیں، ساری دنیا اللہ نہ کرے کفر پہ آ جائے تو اللہ کی شان کم نہیں ہوتی۔ وہ مخلوق سے اور مخلوق کے کاموں سے بالا تر ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ کسی انتظار میں نہیں بیٹھا کہ کون بندہ میری عبادت کرے تو کام ہوگا، نہیں، جو عبادت کرتا ہے وہ ساری محنت اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اس کا بدلہ وہ خود پاتا ہے۔ تو جو کرنا ہے نہ مخلوق پہ احسان جتاؤ نہ اللہ پہ احسان کرو، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے، میاں جو کچھ کیا اپنے لیے کیا، یہ دعا کرو کہ وہ قبول کر لے اور اس کا تمہیں اجر مل جائے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم خیر، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کوئی بھلے کام کیوں نہیں کرتے ہو، تم اچھی دعا کیوں نہیں کرتے ہو، تم اچھے کردار کے مالک کیوں نہیں، یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، جو کرنا ہے تم نے اپنے لیے کرنا ہے۔ فقد کذبتم، تم نے احکام الہی کو اور سنت پیغمبر کو جھٹلا دیا، اختیار نہیں کیا۔
یہ جھٹلانے کے بھی کئی درجے ہیں. کفار نے تو انکار ہی کر دیا ماننے سے، یہ بھی جھٹلانا ہے. یہ بھی ایک قسم ہے جھٹلانے کی کہ بندہ کہہ رہے میں مانتا ہوں جی لیکن اس پر عمل نہ کرے. یہ اپنے ساتھ پیش آئے نا تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کسی سے کہہ دیتے ہیں یار بیٹا مجھے پانی پلا، جی ابا جی پلاتا ہوں، اور وہ لائے نہیں، اس نے آپ کی بات مانی. زبانی کہہ دے جی سن لیا جی میں پانی لاتا ہوں اور لا کے نہ دے، تو وہ تو نہ ماننے والے سے بھی آپ کو زیادہ برا لگے گا کہ اس نے کہہ کے بھی پھر اس پر عمل نہیں کیا. تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. کافروں کے لیے بڑی سخت وعید ہے، لیکن ہم وہ بد نصیب ہیں جو کہتے ہیں جی مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، حضور کی رسالت کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں. تو یہ بھی نہ ماننے کی ایک قسم ہے کہ زبانی کہتا رہے مانتا ہوں اور عمل جو ہے وہ خلاف شریعت ہو. تو فرمایا اس سے بچو. اگر تم یہی رویہ رکھو گے فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو بہت جلد اس کا بدلنا بھگتنا پڑ جائے گا. کوئی دیر نہیں ہے، بہت جلدی. کوئی پتہ نہیں، کھا پی کر صحت مند سوتے ہیں، صبح ناشتے کے لیے اٹھاؤ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں. چلتا پھرتا آدمی گر جاتا ہے، سیدھا کرو تو مرا ہوا ہوتا ہے. میرا خیال ہے ہم نے کم ہی لوگوں کو فارغ ہو کر مرتے دیکھا ہوگا جسے وہ مصیبت، وہ کام بھاگتے بھاگتے گرتے ہیں اور بے دم ہو جاتے. کوئی دیر نہیں، بدلہ بہت جلد آنے والا ہے. سو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، گناہوں کے بدلے ثواب دے گا. لیکن توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بھی درست کرو اور کردار بھی درست کر لو، دامن تھام لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کریم بہت رحم کرنے والے ہیں. اللہ کریم ہماری خطائیں درگزر فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرے، اس ملک کو قائم رکھے اور اس میں امن قائم فرمائے اور اس سے عذاب ہٹا لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.